الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العلي العظيم. میرے دوستو، اسلام اور سائنس کے موضوع پہ ہم بول رہے تھے. بڑا وسیع موضوع ہے اور اس پر کافی کچھ بولنے کی ضرورت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، اور تقریباً 2 ہفتے ہم اس پر بول چکے ہیں. یہ تیسرا ہفتہ ہے. جو آیت شریف میں نے پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ، یہ اللہ کے منکر لوگ، یہ سائنسدان لوگ، یہ دنیا کے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے لوگ، ہم ان کو اپنی نشانیاں کھول کھول کر بتاتے رہیں گے. کائنات میں اور اس زمین کے اندر اور ان کی جانوں کے اندر، ان کے بدنوں کے اندر اللہ پاک کی نشانیاں دیکھتے رہیں گی، ان کے اوپر واضح ہوتی رہیں گی. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ اللہ کی ذات ایک حقیقی ذات ہے، اللہ کی ذات بذات خود ایک حقیقت ہے، اسے مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. میرے دوستو، اسلام میں شروع میں نے بتا دیا تھا کہ اسلام میں عقل کے لیے، سائنس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اسلام سائنس کو، عقل کو، تدبر، تفکر کو رد کرنے کی بجائے اس کی تائید کرتا ہے. تم عقل سے کام لو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر غور نہیں کرتے؟ اس طریقے پہ بہت سارے الفاظ ہیں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دین میں تدبر اور تفکر کا حکم دیا ہے. اور ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کے احکام ان کے پاس آتے ہیں اور نبی کے احکام ان کے پاس آتے ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر یہ ان پر ٹوٹ نہیں پڑتے. ٹھیک ہے نا؟ کسی جگہ ٹافیاں بکھیری جاتی ہیں، وہ بچے اس کو ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اللہ کا حکم آنے کے بعد اس پر ٹوٹ نہیں پڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سوچ سمجھ کر، اور جب اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس کے اندر یہ حکمت ہے، یہ بصیرت ہے، اس سے یہ فائدے ہیں، پھر اس کو جو ہے اختیار کرتے. مقصد یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے کافی اشارات دیے ہیں. اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان میں عقل سے دور ازکار باتیں کافی پائی جاتی ہیں. اس کی میں نے مثالیں دی تھی. وہ مذاہب عقل سے انتہائی دور ہیں. اور میں نے ایک شخص کی تصریح بھی کی تھی، ڈاکٹر مورس بکائے، فرانس میں پیدا ہوئے، میرے خیال میں زندہ بھی ہیں. انہوں نے PhD کی ہے بائبل، قرآن اور سائنس موضوع پر. بائبل، یہ لوگ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، بائبل قدیم اور بائبل جدید. بائبل قدیم جو ہے، جو انجیل سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں، تورات، زبور، دوسری چھوٹے چھوٹے صحیفے، ان سب کو بائبل قدیم کہتے ہیں. تورات پھر اپنی جگہ پر 5 کتابیں ہیں، کتاب پیدائش، کتاب استثناء، گنتی، اخبار وغیرہ. یہ 5 کتابیں ہیں. ان 5 کتابوں کے مجموعوں کو تورات کہتے ہیں. اللہ جانے حقیقت میں کیسے نازل ہوئی. فی الحال جو تورات ہے اس کے مطابق، اور 4 انجیلیں ہیں. ان 4 انجیلوں کو یہ بائبل جدید کہتے ہیں. تو بائبل قدیم اور بائبل جدید، اس پر اور قرآن پاک پر سائنس کے انداز میں اس نے نظر ڈالی ہے. کون؟ فرانس کا ڈاکٹر مورس بکائے، پیدائشی کرسچین، عیسائی، اور اس نے PhD اس پر کی ہے. اور اس نے ایک بات کا حوالہ دیا کہ بائبل میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، ان کی کتابوں میں یہ باتیں خلاف عقل ہیں، یہ ہنسی اور مسخرے ہیں، یہ ناقابل قبول باتیں ہیں. اور قرآن پاک پر اس نے سیر حاصل بحث کی اور تمام سائنس کے علوم اس میں سے اخذ کر کے آخر میں کہہ دیا کہ قرآن پاک صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ پاک کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنائے رکھا ہے. اور اس کے بعد وہ شخص ڈاکٹر عبدالحمید فرانس کے رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم شخصیت تھی، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، مسلمان ہوتے. ڈاکٹر عبدالحمید صاحبی، ڈاکٹر حمید اللہ فرانس، ہندوستان کے بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور مکتب دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے. تو خود ان لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمارا دین جو ہے اس میں عقل سے دور ازکار باتیں بھری ہوئی ہیں. اسلام میں الحمدللہ عقل سے دور ازکار کوئی بات نہیں. اگر کوئی بات ہمیں اسلام کا کوئی حکم سائنس کے ساتھ، عقل کے ساتھ متصادم
نظر آتی ہے۔ تو یہ بات اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ابھی سائنس جو ہے وہ رہ روئے منزل ہے، وہ منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، ابھی وہ راستے میں ہے۔ اسلام منزل تک پہنچا ہوا ہے، اسلام کی بات پختہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ ایک بیٹا 25 سال کا، باپ 50 سال کا، اس کے پاس بھی علم ہے، چھوٹے کے پاس، اس کے پاس بھی عقل ہے، 25 سال کی عمر اچھی خاصی ہوتی ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور باپ کے پاس بھی ہے۔ لیکن جہاں ٹکراؤ کی بات آئے گی تو باپ کا علم تجربہ سب سے زیادہ ہو۔ بچہ جو ہے نا، اس کا ہم کہیں گے کہ ابھی اس کا تجربہ، اس کا علم وہاں تک نہیں پہنچا۔ اس طریقے پہ اگر کوئی بات ٹکراؤ کی نظر آئے گی تو ہم کہیں گے کہ سائنس ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچی۔ اور یہ تو دنیا کے سامنے کئی دفعہ ہے کہ سائنس کی ایک بات سامنے آتی ہے، 2 سال بعد غلط ہو جاتی ہے۔ اس پر متفق ہے کہ جی سورج کے ارد گرد 7 سیارے ہیں، پھر مزید تحقیق ہو گئی، جی 7 نہیں ہے، 2 اور بھی نظر آ گئے، 9 ہیں، پھر مزید تحقیق ہو گئی، نہیں جی 2 اور بھی نظر آ گئے، 11 ہیں، نیپچون پلوٹو۔ وہ پلوٹو کے بارے میں پھر کہا کہ جی وہ تو ہمارے مدار سے پھر نکل گئے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، 4 سال غائب رہا، پھر کہتے جی اب دوبارہ آ گیا۔ تو یہ سائنس کی بات ہے کہ یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کوئی جو ہے ان کا کوئی مستحکم ان کا فیصلہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین جو ہے وہ سائنس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صرف بات یہ کہ عقل سائنس یہ ہمارے دین کے تابع ہے، ہمارا دین عقل کے تابع نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہ اچھا ہے کہ عقل ہر جگہ ساتھ رہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل نہیں پہنچتی۔ اللہ پاک کا حکم اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک میں اگر تم مسلمانوں میں 1 ہو اور کافروں کے 10 ہوں، لڑائی لڑو۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ یار ایک بندہ 10 کا مقابلہ کر سکتا؟ ٹھیک ہے، کوئی ایسا شخص ہو جو جوڈو کراٹے کا بڑا ماہر ہو، بڑا تیر انداز ہو، بڑی تلوار چلانے والا ہو، اور آگے سے 10 جو ہے انہیں کم میں ہو تو لڑائی تو ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر فوجی، ایک عام فوجی مسلمان اور 10 فوجی جو ہے نا وہ کافر، کہاں لڑائی ہو سکتی؟ اللہ پاک فرماتے کرو۔ اب عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن جب ہم پختہ عقل کے لحاظ سے سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ کی مدد ہے، اور ان کے پاس اللہ کی مدد نہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ لمحہ بلمحہ سائنس و عقل کی تائید کرتا ہے، لیکن جہاں پر تصادم نظر آئے تو ہم فتویٰ لگائیں گے کہ یہاں پر عقل ابھی ناپختہ کار، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں کائنات میں اور ان کے اپنے جسم میں بتاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ دین حق ہے، یہ خدا، یہ اللہ پاک حق، یہ اپنی خود و خرید کے درمیان، اپنی سائنسی تحقیقات کے درمیان ان کے اوپر واضح ہوتا چلا جائے گا۔ بہت ساری باتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کتا جو ہے جس برتن میں منہ ڈالے تو کیا کرو، اس کو دھو 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ، لیکن 1 دفعہ اس میں مٹی کے ساتھ دھویا کرو، ٹھیک ہے نا؟ 3 دفعہ دھو، 5 دفعہ دھو، 7 دفعہ، ایک آخری دفعہ مٹی سے دھو لیا کرو۔ اب ہمارے سائنسدان صاحبان جو ہے نا وہ پیچھے پڑ گئے کہ جی مٹی میں کیا چیز۔ اب انہوں نے دیکھا تو کتے کے منہ کی جراثیم جو ہے وہ 1000 بار بھی کسی برتن کو دھویا جائے تو وہ جراثیم نہیں ہٹتے، ختم نہیں ہوتے، مٹی سے دھو تو ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر تحقیق ہوئی اس مٹی میں کیا چیز ہے، نوشادر ایک چیز ہے معدنیات میں، نوشادر اس مٹی میں یہ دوائی یہ ملی ہوئی ہے قدرتی طور پر، اس کے استعمال سے وہ سارے جراثیم مر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نوشادر کا نام لیا نہ جراثیم کا نام لیا، ٹھیک ہے نا؟ لوگ خواہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے جی جراثیم کیا ہوتے ہیں۔ اب جراثیم ہمارے چھوٹے موٹے مولوی شروع میں گئے یار جراثیم یہ کیا سائنسدان نے نکالا ہے؟ کوئی سائنسدان نے نکالا نہیں، یہ چیز موجود ہے۔ اس سے تو اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کی ذات کی عظمت کے بارے میں انسان کا ذہن میں نصیب جو ہے نا وسیع ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز جو نظر نہیں آ رہی اللہ پاک نے پیدا کی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، اس کا دماغ ہے، اس کے بدن میں رگوں کا سسٹم ہے، اس کے بدن میں جو ہے نا معدہ ہے، پیٹ ہے، پیشاب پاخانے کا سسٹم ہے، اور وہ چیز نظر نہیں آتی، وہ مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو نظر آئی۔ اللہ پاک نے اتنی چھوٹی چیز جو ہے نا یہ بنائی۔ ان جراثیم میں بعض ایسے ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ پانی ابالو تو بعض جراثیم آدھے گھنٹے تک پانی ابلے گا لیکن وہ مریں گی نہیں۔ آپ اندازہ کریں، بڑے انسان کو پکڑ کے ابلتے پانی میں ڈالو 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ وہ نظر نہ آنے والی جراثیم آدھے گھنٹے تک پانی میں ابلتے رہے لیکن وہ ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ تو سائنس میں تو جتنا بھی آگے بڑھو گی اللہ پاک کی ذات پر، اللہ پاک کے دین پر ہمارا یقین پختہ ہوتا جائے گا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک میں عرض کروں گا۔ یہ ایک عام نظریہ تھا پرانے زمانے میں کہ یہ زمین جو ہے یہ مرکز کائنات ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ ستارے وغیرہ آسمان میں لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی جو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کمرے میں چھوٹے چھوٹے ہم بلب لگا دیں ڈیکوریشن، بعد میں پتہ چلا کہ جس کو ہم ڈیکوریشن سمجھ رہے ہیں تو بہت بڑے بڑے ہیں، ہماری زمین تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ زمین مرکز کائنات ہے، ساری کائنات اس کے تابع ہے، اور ہم جو ہے نا زمین پر رہنے والے اس دنیا میں ایک بڑی قوت ہے، یہ ہمارا بہت بڑا سیارہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بعد میں پتہ چلے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے وسلم نے اس کو فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ وہ سائنسدان نے جا کر چاند پہ دیکھا تو مچھر کے پر کے برابر نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت یہ نظریہ تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ سورج بھی اس کے گرد گھومتا ہے، اور یہ ساری کائنات اس کے گرد جو ہے نا اس کے سیارے ستارے وغیرہ سارے گھومتے ہیں، اور یہ زمین جو ہے نا یہ مرکز ہے، یہ اپنی جگہ پر یہ زمین کھڑی ہے، یہ نہیں گھومتی۔ ایک عام نظریہ تھا۔ اب سائنسدان آ کر کہنے لگے کہ نہیں جی زمین تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور سورج جو ہے نا وہ دوسرے ستاروں کے تابع ہیں، اور ستارے بڑے بڑے کائنات میں بڑے بڑے سسٹم، بڑے بڑے نظام ہیں، ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے زمین کی حیثیت۔ اللہ پاک نے اس کو بیان فرما دیا تھا اس وقت، اور سمجھنے والا کوئی نہیں۔ جتنے سائنس میں ترقی ہوتی گئی لوگ سمجھتے گئے کہ ہاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب۔ آپ ان پہاڑوں کو دیکھیں گی جب ایک انسان کائنات پہ نظر ڈالتا ہے نا، اس دنیا پہ، کائنات تو بڑی چیز، تو زمین پہ ہم نظر نہیں ڈال سکتے، زمین تو فلاں سے نظر جو ہمیں آتے ہیں وہ پہاڑ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بلڈنگیں تو اب بننے لگی ہیں۔ انسان کو اپنے ارد گرد جو چیز نظر آتی ہے بڑی بڑی وہ پہاڑ ہیں۔ پھر جس سرزمین پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، مکہ مدینہ، وہاں ہر طرف پہاڑ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان پہاڑوں پہ نظر ڈالو گے تو یہ تم کو ساکن نظر آئیں گے، کہ اپنی جگہ پر ساکن ہیں، یعنی روئی زمین اپنی جگہ پر ساکن ہے، یہ زمین کھڑی اپنی جگہ پر، اور کائنات کے دوسرے اجزاء اجرام وغیرہ وہ پھر رہے حرکت میں، تو تم تو اس کو ساکن پاؤ گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یہ اپنی جگہ پر جامد ہیں، ساکن ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لیکن جیسے آسمان میں بادل دوڑ رہے ہیں تو یہ پہاڑ بھی اس طرح دوڑ رہے ہیں، یعنی یہ آپ کی زمین جو ہے یہ چکر میں، یہ حرکت میں، یہ ساکن نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس وقت جو ہے یہ بتا دیا۔ اب سمجھ یہ باتیں تب آنے لگی جب سائنسدانوں نے کہہ دی کہ ہاں جی یہ زمین تو چل رہی ہے۔ ہم نے کہا تو قرآن پاک میں پہلے سے موجود، ٹھیک ہے نا، انکشافات تو اللہ پاک نے پہلے سے دی ہیں۔ اس طریقے پہ کہ پہلے بھی اس کا بیان ہوا بگ بینگ کے، اور جب کائنات کا مادہ بنا، یہ لوگ کہتے کہ اس میں دھماکہ ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بکھر گئی، اس سے کائنات وجود میں آئی، مختلف ستارے سیارے۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا قرآن پاک میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا یہ کافر لوگ، سائنسدان عام طور پہ کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سائنس کی بنیاد میں نے آپ سے پہلے بھی گزر کی، ان کی بنیاد دہریت پہ ہے۔ سائنس شروع سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ سب کچھ خود بخود ہونے لگا ہے، اللہ کی ذات کو سائنس نہیں مانتی۔ پھر ہم نے ان کو جو جواب، ان کے سامنے جو سوالات پیش کیے ہیں اس کے جوابات نہیں دے سکتے۔ یہ جو مادہ تم نے کہا کہ شروع میں موجود تھا، حرکت میں تھا، اس کو حرکت میں کون لایا جب اللہ کی ذات موجود نہیں؟ ہر حرکت کے پیچھے محرک طاقت ہوتی ہے، جب خدا کی نہیں تھا تو یہ کیسے حرکت میں چیز آئی؟ تو اپنے سوالوں میں خود بخود جو پھنس جاتے، جیسے کہ نیوٹن کا نظریہ ہے کہ ہر حرکت کے پیچھے جو ہے محرک۔ تو اللہ پاک نے بیان فرما دیا تھا کہ کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ کائنات اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، آپس میں ایک تھے، اس مادے کی طرف اشارہ۔ ففتقناہما، ہم نے ان کو منتشر کر دیے، کھول دیے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسلسل جو ہے مرکز سے گریز کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پھیل رہے ہیں کائنات میں، کائنات جو ہے بڑھ رہی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کائنات صرف یہ نہیں ہے جو یہ سامنے موجود ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ قرآن کی دلیل ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کائنات اور زمین، اس سے بھی آگے اللہ پاک کی بادشاہی موجود ہے۔ اللہ پاک کی بادشاہت اس سے بھی وسیع ہے۔ اب بادشاہت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوا اور فضا پر نہیں ہوتی، وہ کسی چیز پر ہوتی ہے۔ اس کائنات سے آگے بھی دنیایں ہیں، آگے بھی کائنات ہیں، اور بھی بے شمار کائنات ہو سکتے ہیں جو یہ کائنات ہمارے سامنے ہیں، ان پر بھی اللہ پاک کی۔ اور علامہ اقبال کا شعر میں نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ایک نظریہ جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک تھا، پھر بعد میں قرآن پاک میں موجود ہے۔ سائنس جہاں بھی کوئی چیز لیتی ہے تو وہ چیز اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے اس کی پہلے نشاندہی کی، لیکن یہ کہ وہ بات اس وقت شاید سمجھ میں نہیں آئی، یا اس طرح نہیں ہے، اس طرح اب آ رہی ہے۔ ایک قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک پیشگوئی کی،
اور اس سے پہلے تمہید کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیغمبر تھے وہ سمندر تک نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تک گئے، وہاں بھی سمندر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دور تبوک تک گئے، وہاں بھی سمندر نہیں ہے. وہاں پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی، اور پھر جو ہے نا واپس تشریف لائے. تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، ذہن میں ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، شیعوں کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے جہاد میں وہ کافروں کی صفوں کی صفیں جو ہے نا وہ الٹ دی. انہوں نے کہا کہ گدو، تو لڑائی نہیں ہوئی تو کہاں صفیں الٹ دی. اب حضرت علی کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے، وہ تو ہیں عظیم، اس کی عظمت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. حضرت علی جتنے عظیم ہے تو شیعہ ان کو جانتے بھی نہیں کہ ان کی کتنی عظمت ہے، لیکن اپنی طرف سے ایک تمغہ جیسے اسبا کرتے ہیں. وہاں لڑائی نہیں ہوئی تو کہاں سے صفیں جو ہے نا وہ الٹ دی. تو آپ وسلم تشریف لے گئے، لیکن جدہ جو ہے اس طرف تشریف نہیں لے گئے. صحابہ کرام گئے ہیں جب حبشہ جو ہے نا ہجرت اول ہجرت دوم ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف لے گئے اور جو ہے سمندر کے راستے سے. بلکہ حبشہ تو افریقہ میں ہے، دوسرے بر اعظم میں، درمیان میں جو ہے نا وہ خلیج ہے، تو اس کو پار کر کے ہی انسان سمندر کا حصہ ہے تب آگے جو ہے نا افریقہ میں داخل ہو سکتے ہیں. افریقہ کی تقریباً 50 ممالک ہیں اپنے، جس میں مصر، لیبیا وغیرہ سارے ممالک اس میں ہیں. حبشہ بھی جو ہے نا وہ افریقہ میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی سمندر دیکھا نہ سمندر کا سفر کیا. اب جس انسان نے کسی چیز کو نہ دیکھا ہو اس کے پیچیدہ حالات کے بارے میں وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ میں نے امریکہ نہیں دیکھا یا میں نے افریقہ کے جنگلات نہیں دیکھے، وہاں کی اندر کی باتیں جب تک مجھے باوثوق ذرائع سے معلوم نہ ہو کون مجھے بتا سکتا؟ پہلے زمانے میں تو باوثوق ذرائع تھی نہیں سوائے وحی کے. تو اس سمندر میں اللہ پاک کی مختلف نشانیاں. ایک نشانی یہ ہے کہ اس سمندر میں ایک طرف میٹھا پانی، ایک طرف جو ہے کھاری پانی، کڑوا جسے کہتے ہیں، یہ سمندر میں ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی نہ پردہ لگا ہوا ہے، نہ ان کے درمیان کوئی آڑ ہے نہ دیوار ہے. یہ دونوں پانیاں اس سے لو تو یہ میٹھا اور یہ لو تو یہ کڑوا. اللہ پاک فرماتے سورۃ الرحمن میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ پاک نے دو دریاؤں کو آپس میں ملایا، سمندر کے دو پانیوں کو آپس میں ملایا جو آپس میں یلتقیان، آپس میں یہ پانی مل جاتے ہیں. بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے. وہ آڑ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ دیوار نہیں ہے، وہ پردہ نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے صرف. تو یہ تم نے آپس میں ملنا نہیں ہے. لا یبغیان، یہ پانی ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے نہیں ہیں، نہیں یہ اس کے اوپر جاتا ہے نہیں اس کے اوپر جاتا ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہی کے ذریعے جو علم حاصل ہوا اس کے ذریعے بتایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر ہی نہیں دیکھا تو یہ اتنی پیچیدہ بات کہاں سے؟ تو اب یہ سائنس نے جب انکشاف کیا تو یہ لوگ ماننے لگ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، خود نہیں دیکھی اور انکشافات کی ہیں. یہ سائنسی انکشاف ہے ہمارے جدید زمانے کے لیے. اس طریقے پہ سمندر کے اندر کے حالات ایسے ہیں کہ کبھی کبھی سمندر میں طوفان آتے ہیں. وہ طوفان جب آتے ہیں نا تو خدا کی امان، ہم نے جو کراچی میں دیکھا تو یہ لہریں جو اٹھتی ہیں نا تو 15-15 گز 20-20 گز تک لہر اٹھتی ہے. ایک دیوار آتی ہے اور پھر شراک سے جو ہے نا وہ دیوار ٹوٹتی ہے. تو جو لوگ بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، اگر لہر معمولی سے ان کے پاس آئی اور لیا ان کو بس وہ گئے، واپس پھر کبھی نہیں آئے. ادھر جو ہے نا بیچارے چیختے رہتے ہیں پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. کل 15 گئے ہیں، اس دن جو ہے نا 20 اندر گئے ہیں، تو بعض بیچارے اس میں چلے جاتے ہیں. تو لہریں ہوتی ہیں طوفان کے دوران اور جو ہے اندھیرا ہوتا ہے اور اوپر سے جو ہے نا بادل چھا جاتے ہیں. یہ سارے اندھیریاں جمع ہو کے اس کے بعد ایک ایسی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جب آپ نے سمندر نہیں دیکھا. اللہ پاک فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. یا ان کافروں کے انکار اور کفر اور شرک کی مثال ان اندھیروں جیسی ہے کہ جو سمندر میں وہ اندھیریاں آتی ہیں اور وہاں لہریں ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی ہیں اور اس کے اوپر بادل ہوتے ہیں. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ایک انسان اس اندھیروں میں اپنا ہاتھ نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، نظر نہیں آتا. اب یہ اندھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ، لیکن اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرمایا. سائنس نے اب اس کا انکشاف کیا اور بعض جدید علماء تو اس طرف گئے کہ جی جب اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ایک انسان جو اندھیروں میں اور ایسی جگہ پھنس جائے سمندر میں کہ لہریں ایک دوسرے کے اوپر ہوں، انتہائی سخت اندھیرا ہو گیا، تو فرماتے کہ یہ موجودہ زمانے میں آبدوز جو ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. آبدوز ایک ایسا جہاد ہے جو پانی کے اندر چلتے نیچے، ٹھیک ہے نا، اوپر جو کچھ بھی ہو طوفان ہے جو کچھ بھی،
اس کے اوپر لہریں ٹوٹتی ہیں، اس کے اوپر برف اور یہ بادل ہوتے ہیں، انتہائی سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ دوست کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیے کہ جیسے اندھیرا اس کے اندر ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کافروں کے کفر کی مثال ہے۔ تو یہ ساری باتیں سائنس اب بتا رہی ہے، اللہ پاک نے پہلے بیان فرما دی۔ مقصد یہ ہوا کہ اسلام پہلے ہے، سائنس بعد میں ہے۔ اسلام نے پہلے ثبوت دیا، سائنس ابھی جو ہے نا اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ ہم ان درختوں کو مردہ سمجھتے تھے، ساری دنیا والے ایگریکلچر والے آئے، انہوں نے 150 سال پہلے بتایا کہ جی یہ درخت بھی زندہ ہیں، اور پھر اس کے اندر نر و مادہ بھی ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں بیان کی کہ جی یہ درخت ہنستے ہیں، یہ روتے ہیں، اور یہ خوشی کے وقت ہیں کہ یہ قہقہے نکلتے ہیں، اور جو اس کا گھر کا بندہ ہوتا ہے مالی وغیرہ جب پانی دیتے ہیں تو یہ پیار کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، جو انسان ظالم ہوتا ہے اس کی شاخ تراشی کرتا ہے یا تو چیختی ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں، ہاں جیسے عام انسان کرتا ہے۔ صرف یہ کہ وہ ہم کو سمجھ نہیں آتی، انہوں نے اپنی سائنسی لہروں کے ذریعے ان چیزوں کو دریافت کر لیا۔ اب یہ 150 سال پہلے دعویٰ ہے کہ جی درخت زندہ ہیں۔ اللہ پاک نے اس وقت بیان فرما دیا تھا فَأَنبَتْنَا أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، ہر قسم کے پودوں میں، ہر قسم کے درختوں میں ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اب جب جوڑوں کی بات آتی ہے، نر و مادہ کی بات آتی ہے، مذکر مؤنث کی بات آتی ہے، تو زندگی تو خود بخود آ گئی کہ درخت جو ہے نا پہلے سے زندہ، اللہ پاک نے ان کو زندہ پیدا کیا۔ اب سائنسدان نے کہا جی اس کے سیلز ہوتے ہیں، حیاتیاتی جو ہے نا ان کے چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں، خلیات، اور وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ صرف ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، جیسے انسانی بدن کے اندر خون ہوتا ہے، جو خون کے ذرات جو ہے استعمال ہوتے ہیں، پھر پرانے جنم ہیں، نئے ذرات جو جنم لے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں نئے ذرات آتے ہیں، اور جو پرانے ہیں وہ نکل میں۔ یہ شوگر والوں کے پاؤں توڑ دیتے ہیں، یہ کیوں؟ اس چھوٹے چھوٹے رگوں میں خون جاتا ہے، نہ پیچھے آتا ہے نہ آگے جاتا ہے، یہ اس پاؤں میں احساس نہیں رہتا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے، اس کی تفصیل میں نہیں تفصیل ہے۔ یہ جو سرخ خلیات ہیں اور سفید خلیات ہیں، ہر خلیے اندر کروڑوں خلیات ہیں، سفید اور سرخ الگ الگ، ان کی الگ ڈیوٹی ہے۔ ہر خلیہ جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جب انسان کے زخم کیوں خون نکلنے لگا تو اب کیا ہے، ہوا میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس خون کو پینے کے لیے وہ لگاتے ہیں، جیسے مکھیاں مچھر آتے ہیں، اس طریقے سے وہ ذرات جراثیم جو ہمیں نظر زخم کو چاٹنے کے لیے کھانے کے لیے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں خون کے یہ سرخ یہ لڑتے ہیں، ان کو اندر نہیں داخل ہونے دیتے۔ اس لڑائی میں جہاد اندر خلیات بھی مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ اس مرنے کے بعد پھر وہ پیپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ پیپ جو ہے یہ دونوں قسم مردوں کا مادہ ہے، گندی چیز پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو نکال لیتے ہیں، اس کے بعد یہ زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے سوال کیا کہ خلیہ جو ہے نا وہ لڑ رہا ہے، جیسے کہ وہ ہر خلیہ ایک زندہ چیز ہے، اس کی آنکھیں ہونی چاہیے، اس کے کان چاہیے، اس کا دماغ، اس کے بال، اس کا سسٹم، نظام انہضام، ان کے ہاتھ پاؤں نے کہا ہاں اس طرف۔ اب آپ سوچیں، اللہ پاک فرما رہے ہو تمہاری جان میں نے بہت کچھ علامات دیے ہیں، تم ذرا سوچو، غور کرو، نگاہ دوڑاؤ، اس سے اللہ پاک کی قدرت مزید جو ہوتی ہے۔ ادھر ایک رگ دریافت ہوئی، آبی دریافت ہوئی، اور وہ سپیر ہے بالکل بائیں پاؤں میں، بالکل خالی ہوئی پڑی ہوئی، وہ اب ڈاکٹر نکال کے بائی پاس کے لیے دل کے جو خون دو راستوں سے باہر نکلتا ہے، چار والز ہیں، اس میں کبھی کبھی اندر جو ہے جمتے جمتے وہ اس حالت میں کہ وال جو جاتے ہیں، اور وہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ دوائی کے ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپریشن بیک وقت اگر وہ چار ہو تو وہ زندگی ختم کرتے ہیں کہ ان والوں کو بند چھوڑ کر اس رگ کو نکال کر اس کو بائی پاس، اس کو کہتے ہیں دل کا بائی پاس، کہ ایک طرف دل کے اندر دیا، دوسرا جہاں خون سپلائی ہو رہا ہے وہاں بھی دیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ رگ جو ہے جب سے انسان پیدا ہوا کروڑوں اربوں سال سے اللہ پاک اس کے اندر یہ رگ پیدا کر رہا ہے، انسان کو اس کا علم نہیں، اب جا کے ڈاکٹروں کو پتہ چلا کہ اس مقصد کے لیے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے انسان کے اپنے بدن کے اندر بھی، پوری کائنات کے اندر، کہ تم سوچو تو یہ بڑی چیز۔ اسی طریقے میں نے پہلے بیان کر دیا تھا، وقتی شارٹ ہے، کہ درختوں کے اندر نر و مادہ ہیں، اور نر و مادہ کس لیے ہوتے ہیں؟ جب یہ باہم ملتے ہیں تو یہ اس سے پھر پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان نر و مادہ ملتے ہیں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دو درخت آپس میں کھڑے ہیں، نزدیک نر و مادہ، ان کی برانچز اور شاخیں آپس میں ٹکرا گئی تو وہ مادہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئی، اور اس سے جو ہے پھل فروٹ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نر یہاں پہ کھڑا ہے، مادہ درخت جو ہے نا وہ دور ہے 5 گز 8 10 گز، اب ان کے آپس میں ملنے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ پاک نے یہ نظام کیا کہ اس نر سے ہواؤں کے ذریعے اس کے اثرات لے کے وہ مادہ کے اوپر ڈال، اور اس ہواؤں کی وجہ سے جب اس کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ مادہ درخت جو ہے وہ حاملہ بن جاتی ہے، اور فروٹ دینے کا اس کے اندر
استطاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہواؤں کو باردار کرنے والی، حمل ٹھہرانے والی بنا کر بھیجا ہے۔ بہت ساری مفسرین انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ واللہ اعلم بمرادہ بھی، اللہ کو صحیح علم ہے کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، ہم سمجھ نہیں پائے، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا۔ اب آپ کی سائنس نے یہ بات کھول دی ہے کہ نر و مادہ کے درمیان جو ہے اس کے سرات ہوا کے ذریعے ادھر پڑتے ہیں تو وہ مادہ جو ہے باردار ہے۔ ثابت ہوا کہ سائنس بعد کی چیز ہے، ہمارا دین، اللہ پاک، اس کی عقل، اس کی سائنس سب سے بڑی، اس کو اس کے تابع جو ہے مان کر چلنا پڑے گا۔ یہ انسان جو پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے اندر مراحل ہیں۔ ایک میں پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ الذی خلقکم من تراب، اللہ پاک نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی ذہن میں یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ہم کو تو مٹی سے نہیں پیدا کیا، ہم تو باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک سوال ہے نا ذہن میں، ہم تو اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہوگا، اس کے بعد تو پھر جو نسل سلسلہ چلا تو وہ تو نطفہ سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ خلقکم من تراب، اللہ پاک نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، کم تو تم سامنے موجود ہو۔ اس کی میں نے تشریح کی تھی کہ وہی انسان جو ہے یہ موجودہ حالت میں جو ہم پھر رہے دنیا میں، اس سے پہلے کس حالت میں تھا؟ یہ ماں کے پیٹ میں تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہی یہ باپ کی پشت میں نطفہ کی صورت میں موجود تھا۔ وہ نطفہ کس سے بنا؟ وہ خون سے بنا۔ اس سے پہلے یہ باپ کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی صورت میں موجود تھا۔ خون کہاں سے آیا؟ یہ کھانے پینے سے حاصل ہوا۔ اس سے پہلے یہ خون جو ہے کھانے پینے کی صورت میں باپ کے معدے میں موجود تھا۔ وہ کھانا پینا کہاں سے آیا؟ اس معدے میں پہنچنے سے پہلے یہ جو ہے فروٹ اور اناج اور گیہوں اور جو ہے نا یہ ان چیزوں کی صورت میں دنیا میں موجود تھا یہ انسان۔ اس سے پہلے کہاں تھا؟ اس سے پہلے یہ پودوں درختوں کی صورت میں، اس کے اوپر لگے ہوئے فروٹ کی صورت میں موجود۔ وہ درخت کہاں سے آیا؟ وہ اس کے بیج لگا تھا۔ بیج کہاں لگا تھا؟ زمین میں۔ اتنا بیج اتنا بڑا کیوں؟ اس لیے کہ زمین اس کے اندر شامل ہوتی گئی، گویا کہ بنیادی طور پر ہم زمین سے پیدا ہوئے۔ اب سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ الذی خلقکم من، اللہ پاک نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ صرف نطفہ سے ہماری عقل کام کرتی، آگے کام نہیں کر رہی۔ اللہ پاک فرماتے کہ تم کو بھی ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ نطفہ کہاں سے آیا؟ خون کہاں سے آیا؟ کھانا کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے ذرائع جو ہے درخت اور پودے کہاں سے آئے؟ وہ زمین سے آئے۔ ان ساری حقیقتوں کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا، اور پھر اللہ پاک نے ایک ایک چیز کا نام لیا کہ تم نطفہ کی صورت میں تھے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر جو ہے نا ہم نے اس کو ماں کے پیٹ میں منتقل کر دیا نطفے کو، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے سے ہم نے لوتھڑا بنایا، ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس لوتھڑے سے ہم نے اس کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس کو ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، جلد پہنائی، اس کے بعد یہ انسان کامل ہو کے باہر نکل آئے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ پاک کی کاریگری ہے، یہ سائنسدانوں کے کام نہیں ہے، یہ فیکٹریوں کے کام نہیں ہے، یہ عقل کے کام نہیں ہے، ادھر انسان کے اندر جو ہے ایک پیچ لگا دو، ادھر پیچ لگا دو، یہ نہیں، اللہ پاک کی کاریگری۔ اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوطی عطا رکھی۔ دوستو وہ جو قرآن پاک نے نام دیے ہیں، مضغہ، علقہ، جمع و خون، سائنسدانوں نے اب آ کے دیکھا بالکل اس انداز میں ہر ایک چیز ان کے سامنے نظر آئی۔ 40 دن کے بعد نطفہ وہ خون کے لوتھڑے میں جم جاتا ہے، بدل جاتا ہے، پھر جو ہے نا مضغہ کہتے ہیں، مضغ یمضغ، چبانا، ہم چنگم لیتے ہیں منہ میں چباتے ہیں تو آپ دیکھتے جب نکالتے ہیں تو اس کے اوپر ایسے دانتوں کے نشانات ہوتے ہیں نا، تو یہ مضغہ بالکل اس صورت میں ہوتا ہے۔ اور جو ہے علقہ، یہ علقہ یا علقہ لفظی معنی اس کا ہے لٹکی ہوئی چیز، تو یہ لٹکی ہوئی چیز کی صورت میں ہوتا ہے، پھر مضغہ چبائی ہوئی صورت میں ہوتا ہے، پھر آگے جو ہے نا یہ گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس انسان سے کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیسے تو نے استعمال کی، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک دریا ہے، سمندر ہے، جتنی تحقیقات اس میں کرتے ہیں، سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، پہلے کان، بعد میں آنکھیں، تیسری نمبر پہ دل، یہ ترتیب کیوں ہے؟ دل کو پہلے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ انسانی جسم میں سب سے پہلے کان بنتے ہیں سر میں، اس کے بعد آنکھیں بنتی ہیں، اس کے بعد دل بنتا ہے۔ پیدائش کے لحاظ سے جو ترتیب ہے اللہ پاک نے آیت میں وہی ترتیب اپنائی۔
اس زمانے میں یہ باتیں عام لوگ بتائی جاتی، کسی کو سمجھ نہ آتی، تو یہ سائنس تابع ہیں، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب ہم تمہارے اوپر یہ بات نہیں کھولتے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی آیتیں اپنی نشانیاں آہستہ آہستہ کھولتے رہیں گے ان لوگوں پر۔ اس وقت اگر بتاتے جراثیم کے بارے میں تو سارے لوگ وہی جراثیم کیا چیز ہے، ایک پیغمبر آیا وہ کہہ رہے کہ جی ایسی بھی مخلوق نظر نہیں آتی، یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ تو پتہ ہی نعوذ باللہ ہے، پاگل ہو گیا، دیوانہ مجنون ہو گیا، ویسے بھی پہلے سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو خود بخود یہ چیزیں اب کھل رہی ہیں۔ ایک سائنسدان اس بحث میں لگے ہوئے تھے کہ انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں اصل کردار ماں کا ہے یا باپ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اس طرف گئے تھے کہ جی اصل کردار ہو تو باپ کا ہے، نطفہ اس کا پیدا ہوتا ہے، اگر نطفہ نہ ہو تو بعض یہ کہہ رہے کہ نہیں جی وہ تو چھوٹا سا ایک نطفہ منتقل ہو جاتے ہیں اور اصل کردار یہ ماں کا ہے، وہ پرورش اس کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے، اتنی چھوٹی چیز جو ہے نا وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے جب وہ باہر نکلتے 4 5 6 کلو تک اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو بعض کہہ رہے کہ باپ کا کردار ہے، بعض کہتے ہیں ماں کا کردار ہے۔ اسلام نے اس وقت کہہ دیا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان ہم نے تم کو مرد عورت دونوں سے پیدا کیے، تمہاری تشکیل میں تمہاری پیدائش میں مرد کا بھی جو ہے کردار ہے، عورت کا بھی کردار ہے، دونوں کا کردار ہے۔ اب سائنس آ کر کہہ رہی کہ ہاں دونوں سے پیدا ہوا، ایک سے نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے جو ہے نا وہ مرد سے نطفہ لیتے ہیں پھر وہ عورت کے رحم میں پہنچاتے ہیں، تو اگر یہ کر سکتے تو صرف ایک سے بنا لیتے لیکن نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں سے پیدا ہوئے، قرآن پاک نے اس وقت بتا دیا۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں اور میں نے یہ نوٹ کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین وہ سائنس کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، اس کی طرف ترغیب ہے، لیکن ہمارا دین سائنس کے تابع نہیں ہے، سائنس اسلام کے تابع ہے۔ اور آپ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا اس کو آپ اٹل سمجھیں، اس کو تمام عقل سے تمام سائنس سے برتر سمجھیں۔ سائنس اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اگر سائنس اس کے مخالف ہے تو سائنس ابھی خام ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ ارتداد ہے، ارتداد ذہنی ہے کہ جو چیز سائنس ثابت کریں ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل اٹل ہے۔ قرآن پاک کی بات ہو، یہ مولویوں کی باتیں پتہ نہیں صحیح ہیں کہ غلط۔ اللہ تعالیٰ ہمیں